أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. اس آیت کے اوپر سورہ کا اختتام ہو رہا ہے. سابق میں مسائل، اس آیت سے پہلے مسائل کا تذکرہ تھا. اسلام دشمنی رکھنے والوں سے، جس میں خاص طور پر منافقین جو شکل مسلمان، غیر اسلام طور طریقوں کو رواج دینے والے، اسلامی طور طریقوں کی مخالفت کرنے والے یا خلاف میں چلنے والے، جس کی بڑی تفاصیل ہیں، کچھ تفصیلات گزر چکی ہیں ان سے. اور غیر مومن چاہے کوئی بھی قوم ہو، یہودی ہو کہ نصرانی ہو کہ مشرک ہو یا مجوسی ہو، ان لوگوں سے تعلقات کو پیدا کرنا. وہاں وضاحت کر دی گئی دنیا چلنے چلانے کے لیے، معاملات کے لیے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے جو تعلقات پیدا کر لیے جاتے ہیں، ایسے تعلقات کو اسلام منع نہیں کرتا. لیکن ایسے تعلقات جو گہری دوستی تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ تعلقات اور دوستی دین اسلام کے احکام اور دین اسلام کے طور طریقوں کے خلاف کرنے کی طرف انسان کو مائل کرتی ہو، مومن کو مائل کرتی ہو، اس سے منع کیا گیا اور سختی سے منع کیا گیا. کئی طریقوں سے وضاحت کر دی گئی، اس کے لیے برے انجام کا تذکرہ کر دیا گیا. خلاصے میں اختتام کے طور پر اس آیت میں جو سورہ کا اختتام ہونے جا رہا ہے، چاہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں پائیں گے، خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے قرآن میں ایسا ہی خطاب ہے. اسی طرح اے پختہ ایمان رکھنے والے، تو بھی نہیں پائے گا ایسے لوگوں کو جو اللہ پر اور آخرت پر مرنے کے بعد کھائے جانے، حساب و کتاب کے لیے جانے کے اوپر پکا ایمان اور یقین رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کو تم ہرگز نہیں پاؤ گے دوستی کرتا ہوا، گہرے تعلقات کو بناتے ہوئے ان لوگوں سے جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی احکام کی خلاف ورزی کیا کرتے ہیں. یعنی جو مسلمان نہیں یا اسلامی رنگ جس کے اندر نہیں ہے، ان سے اس قسم کی گہری دوستی بڑھائیں گے نہیں. وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان سچا ہے، آخرت کا یقین ہے، تو گویا ایک معیار اور میزان قرار دے دیا گیا. بھلے اس سلسلے میں ایسا خلاف کرنے والے لوگ ان کے باپ دادا ہوتے کیوں نہیں، یعنی خاندان کے لوگ ہوتے کیوں نہیں، یا ان کے حقیقی بیٹے ہوتے کیوں نہیں. حقیقی بیٹا بھی ہے، غیر اسلامی رنگ میں رنگے جا رہا ہے اور اس کو پسند کر رہا ہے، تو بھلے باپ ہوتا کیوں نہیں، بیٹا ہوتا کیوں نہیں، بھائی ہوتے کیوں نہیں، یہ تمام خاندان کے لوگ ہوتے کیوں نہیں، گہری اور پختہ دوستی جیسا معاملے کو یہ لوگ ہرگز ان کے ساتھ نہیں رکھیں گے. تو گویا یہ سارے کے سارے رشتے اور ناطے ایمان کے بعد درجہ رکھتے ہیں. لیکن یہ بھی وضاحت ہے بحیثیت باپ کے نیک برتاؤ کا حکم ہے، اگرچہ وہ نافرمان ہو یا کافر ہو. اسی طرح بیٹا، اسی طرح بھائی، اسی طرح خاندان کے لوگ. خاندانی رشتے ناطے کا پاس و لحاظ رکھنے کا حکم ہے. اس قسم کے مسائل ایک سورہ اور گزرنے کے بعد سورہ ممتحنہ میں مزید تفصیلات آئی. لیکن
اس قسم کے تعلقات کو ہرگز نہیں رکھیں گے جو ایمان رکھنے والے کے لیے ایمان سے جڑی ہوئی چیزوں میں خلاف کرنے کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے، یہ مومن ہیں، ایمان پر رہیں گے، ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کریں گے، اور یہ پہلو رکھ کر جو چلتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی فرماتے ہیں اپنے رحم سے اور فضل سے، یہ دنیا کے اندر عمل کرنے کے لیے۔ آخرت میں ان کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور ان جنتوں میں جب داخل کر دیں گے تو ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھیں گے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ ایسے بندے وہ ہیں جو اللہ کے حکم سے راضی ہیں، اور ایسا راضی رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ بھی راضی رہتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ترجمہ ہے۔ بلکہ اولئک حزب اللہ، اللہ کی جماعت اسی کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے حقیقی لوگ یہی ہیں۔ اور ایسا اگر رہیں گے تو سن لو کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت کے لوگ فلاح و کامیابی پائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں دائمی طور پر۔ بہرحال دنیا اور اس کے تعلقات ایک الگ چیز ہے، دین اور اس کی حقیقت کو اپنانا اختیار کرنا ایک الگ چیز ہے۔ اس دنیا کے اندر دنیا داروں کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں کو اختیار کیا جا سکتا ہے، لہٰذا صحابہ کے بھی تعلقات تھے یہودیوں سے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی یہودیوں سے لین دین کا تھا۔ آخر عمر تک آپ نے اپنا ایک درع، جنگی لباس یہودی کے پاس رہن بھی رکھا ہے۔ ان ساری چیزوں سے منع نہیں کرتا اسلام، بلکہ اس قسم کے تعلقات کے بغیر دنیا چل ہی نہیں سکتی، آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ لیکن دین اور ایمان کے تقاضوں کی حفاظت ہر طریقے سے کرنا، اس میں رکاوٹ اگر کوئی ڈالتا ہے تو اس سے گہرے قسم کے تعلقات کو پیدا کرنے سے اسلام روکتا ہے اور منع کرتا ہے۔